نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک چل رہا ہے جی ہمارا افعال کا۔ ہم نے ثلاثی مجرد سے اور ثلاثی مزید فیہ کے ابواب سے افعال، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہی کو کور کیا۔ کافی ٹائم لگا اس میں کافی ریپیٹیشن بھی تھی جو ظاہراً غیر ضروری لگتی ہے، لیکن اس حوالے سے وہ امپورٹنٹ ہے کہ کسی کو اگر باب استفعال کے بارے میں کوئی معلومات چاہیے تو وہ ٹک کر کے جا کے اس لیکچر پہ پہنچے گا، اپنا لفظ جو ہے نا وہ تلاش کر لے گا، خاص طور پہ نیو لرنر کے لیے۔ تو جو لوگ کچھ سیکھ چکے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ ریپیٹیشن تصور ہوتی ہے اور ان کے لیے وہ غیر ضروری سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کو ہمارے لیے، ہمارے سارے ہی شاگرد ہیں، سارے ہی ہمارے جو ہے نا اسٹوڈنٹس ہیں، جس نے آج شروع کیا وہ بھی، اور جو تعلیم حاصل کر کے قرآن کے ترجمے کو سمجھنے کے قابل ہو گیا ہے اور اس کو کبھی کبھی کوئی خاص چیز ہمارے ایڈوانس لیکچر سے مل جاتی ہے، وہ بھی ہے۔ تو سب کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ تو آج کا ٹاپک ہے ہمارا افعال خمسہ۔ یہ بڑا ٹاپک کے اعتبار سے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی 5 افعال ہیں، جیسے ہم نے فعل ماضی اور فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں پڑھا، تو ایسا نہیں ہے۔ افعال خمسہ جیسے افعال اسماء ستہ ہم نے پڑھے، اس میں کچھ ٹرمینالوجی میں اسماء خمسہ بھی آتے ہیں، ان میں ایک ہنو لفظ جو ہے نا وہ پلس کر دیا جاتا ہے اسماء ستہ بنانے کے لیے، ادروائز وہ دونوں ٹرمینالوجی سیم ہے، اسماء ستہ بھی اور اسماء خمسہ بھی۔ ستہ میں ایک ہنو زیادہ ہے، خمسہ والے جو ہیں وہ ہنو کو اتنی اہمیت نہیں دیتے اور وہ کہتے ہیں جی یہ اسماء خمسہ ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک سوال تھا ہمارا ریمارکس میں، ہمارے لیکچر کے نیچے، تو وہ میں نے جواب دے دیا۔ اچھا، افعال خمسہ، اس کے لیے میں نے لکھا یہ صرف فعل مضارع ہی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل مضارع کے جو 14 صیغے ہیں ان 14 میں سے کچھ کو نام دیا گیا ہے افعال خمسہ کا۔ اچھا جی، وہ کون سے ہیں اور ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کی نشانی یہ ہے کہ 14 صیغوں میں سے جو صیغے واو الجماعہ کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کو افعال خمسہ کہتے ہیں، جو صیغے الف تثنیہ کے ساتھ اٹیچ ہیں اس کو افعال خمسہ کہتے ہیں، جو صیغے یا المخاطبہ کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کو افعال خمسہ کہتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے۔ یرفعون میں یہ واو الجماعہ ہے۔ واو کا مطلب یہ جس کو ہم نے واو ضمیر جانا تھا یہ وہی ضمیر ہے، اور جماع کا مطلب ہے جمع۔ یہ نہ واحد کو ظاہر کرتی ہے نہ تثنیہ کو ظاہر کرتی ہے، بلکہ یہ جمع کا اظہار ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی فعل کرنے والے جو فاعل ہیں وہ 2 سے زیادہ ہیں، 3 یا 3 سے زیادہ۔ اسی طرح یہ غائب کا صیغہ ہے اور یہ حاضر کا صیغہ ہے، یہ جمع مذکر غائب ہے اور یہ جمع مذکر حاضر ہے۔ تو یہ دونوں واو کے ساتھ اٹیچ ہے۔ ترفعو یا تو ہوئی علامت مضارع، اور رفع فعل جو ہے واو کے ساتھ اٹیچ ہے، یہاں بھی فعل جو ہے واو کے ساتھ اٹیچ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جی یہ افعال خمسہ میں سے یہ 2 ہیں جو 1 اور 2 صیغے ہمیں مل کے جن کو ہم افعال خمسہ کہیں گے۔ آگے تثنیہ کے ساتھ یرفعانی، یرفعو یرفعانی، تو یہ تثنیہ کے ساتھ ایک صیغہ اٹیچ ہے، یہ نمبر 3 ہو گیا۔ نمبر 4 کیا ہے؟ نمبر 4 ہے ترفعانی، اس کے ساتھ بھی الف تثنیہ کا ہے، لیکن اس کے ساتھ 2 اور بھی الفاظ آتے ہیں۔ یہ ہے جمع تثنیہ مونس غائب کے لیے،
پھر تثنیہ مذکر حاضر کے لیے اور تثنیہ مونس حاضر کے لیے یہ تین الفاظ سیم آتے ہیں، تو ایک یہ ہوا جس کو جمع مذکر حاضر کہہ لیں، اور باقی کے دو بھی چونکہ لفظ ایگزیکٹلی سیم ہے تو ہم اس کی ریپیٹیشن نہیں کرتے، دوبارہ نہیں لکھتے، ہم کہتے ہیں ایک ہی لفظ ہے افعال خمسہ میں۔ آگے کیا ہے جی، ایک لفظ ہے جو یا المخاطبہ سے اٹیچ ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو یہاں پہ کیا ہے جی، رفع فعل اس یا مخاطبہ سے اٹیچ ہے، یہ ہے یا مخاطبہ اس شکل میں۔ اس یا یہ ضمائر ہے ایکچولی، واو بھی ضمیر ہے، الف بھی ضمیر ہے اور یا بھی ضمیر ہے۔ اس سے مراد ہے انتی، کہ تو ایک مونس اٹھاتی ہے یا اٹھائے گی، تو جو اس ضمیر کے ساتھ اٹیچ لفظ ہو اس کو بھی افعال خمسہ کہتے ہیں۔ تو گویا یہ 5 افعال ہیں 14 میں سے جو افعال خمسہ ہیں، لیکن اگر ان ترفعان کا 2 صیغے اور ساتھ ایڈ کر لیے جائیں تو یہ 5 اور 2 7 ہو جاتے ہیں، تو ان 7 کو ہماری کتب جو ہے نون اعرابی والے صیغوں سے بھی یاد کرتی ہے، نون اعرابی والے صیغے۔ اچھا جی، 14 میں سے 7 تو یہ ہو گئے، تو جب ہم بات کر ہی رہے ہیں افعال خمسہ کی، تو فعل مضارع میں 5 افعال خمسہ ہیں، جن میں سے 2 کی ریپیٹیشن 7 لیں تو وہ 7 ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب باقی 7 بھی تو ہے نا، اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، تو اس ٹاپک کو اس طرح مکمل کر لیں گے جی۔ تو جو باقی 7 ہیں وہ اس شکل میں ہیں، کیا ان میں سے 5 مرفوع صیغے ہیں جی، اور 2 مبنی صیغے ہیں۔ 5 مرفوع صیغے کون سے ہیں؟ اس میں میں نے ریپیٹیشن لکھ دی ہے، اس کو علیحدہ نہیں کیا۔ کون سا؟ یرفعو، ترفعو، ترفعو، ارفعو، نرفعو۔ تو یہ واحد مذکر غائب کا، واحد مونس غائب کا، واحد مذکر حاضر کا، واحد متکلم اور جمع متکلم کے یہ 5 صیغے ایسے ہیں جن کو عربی کتب مرفوع صیغوں سے یاد کرتی ہے۔ تو یہ فعل مضارع کے مرفوع صیغے ہیں، اور فعل مضارع میں 2 صیغے ایسے آتے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، جو اپنی حالت کبھی تبدیل نہیں کرتے۔ وہ کون سے ہیں؟ یرفعنا اور ترفعنا۔ یہ جمع مونس غائب اور جمع مونس حاضر کے صیغے ہیں، اور یہ 2 ہیں۔ 5 اور 2 7، 7 اور 7 14 ٹوٹل صیغے ہو گئے۔ ان کو آپ نے کیوں اس گروپنگ کی شکل میں یاد رکھنا ہے؟ وجہ کیا اہمیت ہے ان کی، کہ ان کو ہم ان بنیادی طور پہ 3 گروپ، افعال خمسہ، مبنی صیغے اور مرفوع صیغے، پھر افعال خمسہ کو آگے 3 کیٹیگری میں، جو واو کے ساتھ اٹیچ ہوں، جو الف تثنیہ کے ساتھ اٹیچ ہوں، اور جو یا مخاطبہ کے ساتھ اٹیچ ہوں۔ ایک یہ ہے اور 2 یہ ہیں، یہ ٹوٹل 5 ہیں، تو اسی کا نام ہے افعال خمسہ۔ اچھا جی، ان کو یاد رکھنے کی ہمیں مجبوری یہ ہے، مجبوری کہیں گے نا، یا افادیت یہ ہے کہ جب ہم فعل مضارع سے پہلے کوئی عامل، چاہے وہ جازم المضارع ہو چاہے وہ ناصب المضارع ہو، آئے تو وہ ان کے اوپر کیا تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے لیے میں رنگ مختلف یوز کر لیتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ دونوں ہم نے ایٹ اے ٹائم یوز کرنا ہے اسی لوکیشن پہ۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں جازم کی۔ جازم المضارع سے ہم ایک لفظ لیں گے لم، اور اس لم کو
ہم ہر جگہ پہ رکھیں گے، 14 کے 14 سیغوں کے ساتھ رکھیں گے، تو یہ کیا تبدیلی پیدا کرے گا اس کو دیکھتے ہیں۔ تبدیلی یہ پیدا کرے گا، اگر اس لم کو یرفعو سے پہلے لے آئیں تو یہ اس پیش کو ہٹا دے گا۔ اس کی حالت رفع سے ہٹا کر اس کو حالت جزم میں لے جائے گا۔ یہ مرفوع صیغہ تھا۔ ایک چیز میں ابھی یہاں پہ ایکسپلین کر رہا ہوں، اس حالت میں یہ فعل مضارع لم کے دخول سے پہلے یہ مرفوع صیغے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، یہ مرفوع ہیں تو جب کسی چیز کو کہا جاتا ہے اس کی علامت کے طور پہ اس کے اندر کوئی چیز علامت بھی موجود ہوتی ہے، مرفوع کہا تو اس کے مرفوع ہونے کی علامت کا کیا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک کہتے ہیں جی یہ لمبا لڑکا ہے، تو اس کا لمبا ہونا اس کی علامت ہے، وہ صفت ہے اس کی۔ اس کے مرفوع ہونے کی علامت کہاں پہ ہے؟ ان 5 صیغوں میں اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہم کہیں گے ترفعو کے عین کے اوپر جو پیش ہے، یہ علامت ہے کہ یہ مرفوع ہے۔ عربی میں کہتے ہیں یرفعو فعل مضارع مرفوع علامت رفع ضمہ علی آخرہ۔ نرفعو فعل مضارع مرفوع جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کے مرفوع ہونے کی علامت ضمہ علی آخرہ، یعنی آخر میں عین کے اوپر جو ضمہ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مرفوع ہے۔ یہ مبنی صیغے ہیں، اس کو محلن مرفوع کہیں گے۔ یہ کیا ہے جی؟ افعال خمسہ جو ہیں یہ مرفوع ہونا ان کی پہچان یہ ہے کہ یرفعون کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے، تو اس کا مرفوع ہونا اس کے نون کے قائم رہنے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے۔ عربی میں کہتے ہیں اس کی علامت رفع جو ہے وہ ثبوت النون ہے۔ ثبوت النون، ثبوت کا مطلب ہے ثابت رہنا، موجود رہنا۔ کبھی یہ حذف ہو جائے گی، حذف اس کا اپوزٹ ہے، ثبوت النون اینڈ حذف النون، اس کا گر جانا اور اس کا قائم رہنا، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یرفعون مرفوع صیغہ ہے کیونکہ نون موجود ہے، نون اعرابی۔ ترفعون مرفوع صیغہ ہے کیونکہ نون موجود ہے۔ یرفعان نون موجود ہے، مرفوع ہے۔ ترفعان نون موجود ہے اس لیے یہ مرفوع ہے، اور ترفعین میں بھی نون موجود ہے اس لیے ہم کہیں گے یہ مرفوع ہے۔ تو یہ افعال خمسہ جب مرفوع ہوتے ہیں تو اس کا مطلب اس کے اندر نون کا موجود ہونا ان کی علامت ہے، اور مرفوع صیغے جب مرفوع ہوتے ہیں تو ان کے آخر کے اوپر ضمہ کا ہونا علامت ہے کہ یہ مرفوع ہے۔ اور مبنی صیغے مبنی ہیں، وہ تو ان میں اعراب ہے ہی نہیں، وہ مورب ہے ہی نہیں، فعل مضارع کے یہ 2 صیغے ہیں ہی مبنی، تو وہ ہر حالت میں ایک ہی رہیں گے، چاہے اس کے اوپر لم آ جائے، لن آ جائے، کئی آ جائے، اذن آ جائے، کوئی بھی لفظ آ جائے۔ چلو جی، مرفوع کو ہم نے پہچان لیا۔ ابھی ہم ان کی حالت جو ہے جزم دینے والا، مضارع کو جزم دینے والا لم آیا تو اس نے جزم کہاں دی؟ اس واو کو ہٹا کر عین کے اوپر یہ جزم آ گئی۔ اسی طرح دوسرے صیغے میں بھی کیا ہوگا؟ مثلا ہم دوسرا جازم المضارع یوز کر لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں لا ترفع، تو اس عین کے اوپر ہم نے جزم دی اور یہ واو جو ہے یہ پیش جو ہے یہ حذف ہو جائے گی۔ تیسرا لا کیا ہے جی؟ تیسرے کلمے میں بھی اسی طرح ہم
لام امر لے آتے ہیں تو کیا ہوگا؟ لام امر ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، تو لی کے بعد ترفعو کی پیش جاتی رہے گی اور ایک جزم آ جائے گی۔ آگے ارفعو میں بھی ہم لم لے آتے ہیں دوبارہ، تو یہ عین کی پیش جاتی رہے گی اور جزم آ جائے گی۔ نرفعو میں بھی یہ کیا ہوگا؟ لما، تو نرفعو کی پیش جاتی رہے گی اور جزم آ جائے گی۔ تو یہ کچھ الفاظ ہیں فعل مضارع کے افعال خمسہ ہیں جن کے اوپر ہم نے کیا کیا؟ مرفوع صیغوں کو تبدیل کر دیا مجزوم میں۔ فعل جو ہیں وہ مرفوع بھی ہوتے ہیں، مجزوم بھی ہوتے ہیں اور منصوب بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ مکسور نہیں ہوتے۔ فعل امر اور فعل ماضی یہ تو مبنی ہے، ان کو تو آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ مورب کون ہے؟ صرف اور صرف فعل مضارع۔ تو فعل مضارع کے 6 صیغوں کے اوپر تبدیلی کیسے آتی ہے اور کون تبدیلی پیدا کرتا ہے؟ ان الفاظ، ان حروف، ان کلمات کا میں نے ذکر کر دیا، اور اس کے جب اوپر لم آئے گا تو ہم کہیں گے کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، ایز اٹ از۔ آگے آتے ہیں افعال خمسہ۔ افعال خمسہ میں اگر لم آ جائے اس سے پہلے تو کیا کرتا ہے؟ اس نون کو حذف کر دیتا ہے اور جمع کے صیغے میں ایک الف کا اضافہ کر دیتا ہے۔ یہاں پہ بھی اس نون کو حذف کر دے گا اور ایک الف کا اضافہ کرے گا۔ یہاں پہ کیا کرے گا؟ لم آ کر اس نون کو حذف کر دے گا، یہاں پہ بھی لم اس نون کو حذف کر دے گا، اور باقی 2 صیغوں میں بھی۔ ترفعین میں بھی لم اس نون کو حذف کر کے یا کو قائم رکھے گا۔ تو یہ ہے جی کیا کیا؟ اس میں یرفعو میں لم جازم المضارع آیا اور اس کے مجزوم ہونے کی علامت ہے حذف النون، چونکہ اس کا نون حذف ہو گیا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ جیسے ثبوت النون مرفوع ہونے کی علامت تھی، اسی طرح حذف النون جو ہے وہ مجزوم ہونے کی علامت ہے۔ تو لم یرفعو، لا ترفعو، اگر یہاں پہ اس لم کی جگہ پہ لا لگا لیں تو وہ لا ترفعو اسی شکل میں لفظ آ جائے گا۔ لم یرفعا، لم ترفعا، لم ترفعی، تو ایک مونس نے نہ اٹھایا۔ لم جوازم کیا کرتا ہے؟ لفظی تبدیلی پیدا جو کرتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ دوسری معنوی تبدیلی یہ پیدا کرتا ہے کہ اس کا معنی مضارع میں ہوتا ہے اور اس کو ماضی میں لے جاتا ہے، اور ماضی میں ساتھ میں اس کی نفی بھی کر دیتا ہے۔ تو ماضی میں اس میں منفی کے معنی پیدا کر دیتا ہے۔ بڑا معروف جملہ ہے کہ فعل لم فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو یہ ہوئی جی باتیں ہماری جازم المضارع کے اعتبار سے کہ اس نے فعل مضارع کو مجزوم کیا تو کیسے کیا۔ ابھی ایک اور ٹاپک لیتے ہیں اسی سے ہی ملتا جلتا، وہ کیا ہے جی؟ ناصب المضارع۔ نصب، نصب کسے کہتے ہیں؟ فتح کو، زبر کو۔ تو ناصب کا مطلب ہے نصب دے گا، نصب زبر ہے، زبر دینی چاہیے اس کو۔ تو زبر کہاں دے گا؟ اگر اس کے مرفوع صیغوں سے پہلے ناصب المضارع کی فیملی سے کوئی ایک کلمہ اگر آ جاتا ہے، مثلا ان، لن، کئی، اذن یا حتی یا لام کئی، یہ ہم نے یاد کیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اگر ہم کہتے ہیں جی لم کی جگہ پہ اگر فعل مضارع پر لن جب داخل ہوتا ہے تو اس عین کے اوپر
پیش کو ہٹا کر زبر دیتا ہے. یہ ہے اس کا ناصب ہونا. اس لن نے آ کر یرفع کر دیا, لن یرفع, تو نون کے ساتھ یہاں پہ ایک تجوید کے کلیے کے مطابق نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے یا آ جائے تو اس نون کا اس یا کے اندر ادغام ہوتا ہے. تو جب ادغام ہوگا تو یا مشدد ظاہر ہوگی, تو یہاں پہ ایک تشدید بھی آتی ہے, تو یہ لفظ بن جائے گا لن یرفع. ٹھیک ہے جی. آگے کیا ہے؟ ان. اگر ان لگائیں گے تو یہ لفظ بھی اسی طرح ان ترفع, تو نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں پہ اس کا اخفا ہوگا, اس کے اندر شد نہیں آئے گی. ان ترفع, تو آئین کے اوپر اس کی زبر آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہاں پہ بھی اگر آپ ان لکھیں گے تو ترفع, ان ارفع, لما نرفع. تو مرفوع صیغوں کے اوپر یہ نواصب المضارع جو ہیں جب داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جی؟ فعل مضارع کے مرفوع صیغوں کے آخری حرف کے اوپر ایک نصب دے دیتے ہیں, ضمہ کو ہٹا دیتے ہیں اور ایک نصب دے دیتے ہیں, تو یہ سب کے اوپر نصب آ گئی, تو ہم کہیں گے جی یہ فعل مضارع منصوب ہے. اچھا جی, یہاں پہ تو منصوب ہونا اس کا بڑا اچھی طریقے سے پتہ چل رہا ہے, تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ ان آ جائے یا لن آ جائے تو یرفعنا اور ترفعنا بھی رہے گا, کیونکہ یہ صیغے مبنی ہے, تو ہم کہیں گے یرفعنا محلن منصوب. کس وجہ سے؟ اس سے پہلے لن آ گیا ہے. ترفعنا محلن منصوب, اس سے پہلے ان آ گیا ہے. اور افعال خمسہ میں یہ کیا عمل کرتے ہیں؟ افعال خمسہ سے پہلے اگر ان میں سے کوئی کلمہ آ جائے, مثلا ہم کہتے ہیں جی ان آ گیا, تو یہ ان بھی اس نون اعرابی کو گرا دے گا. تو یہ اس کا نون اعرابی میں بلو کلر سے ایسے اڑا دیتا ہوں. یہاں پہ کیا ہوا؟ یہاں پہ بھی اگر ان داخل ہوگا تو یہ نون جائے گا, تو گویا چاہے جوازم المضارع آ جائیں چاہے نواصب المضارع آ جائیں, جو افعال خمسہ ہیں ان میں سے کیا, ان میں تبدیلی کیا پیدا ہوگی؟ ان میں مجزوم ہونے کی علامت کیا ہوگی؟ حذف النون, حذف النون, حذف النون, حذف النون, حذف النون. تو یہ ان پانچوں افعال میں گویا جو ٹوٹل 7 ہیں نون اعرابی والے صیغے, تو ان پانچوں افعال میں نون کا حذف ہونا یا تو وہ علامت جزم ہے یا وہ علامت نصب ہے. تو کیسے پہچانا جائے یہ جزم ہے یا نصب ہے؟ اس سے پہلے آنے والا کلمہ ہمیں بتائے گا کہ یہ منصوب ہوا ہے یا مجزوب ہوا ہے. لم لما لام امر لائے نہیں ان شرطیہ من ما عینہ ما آئے گا تو وہ مجزوم ہوگا. ان لن کئی زن حتی لام کئی آئے گا تو وہ منصوب ہوگا. وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا. یہ تھا ایک چھوٹا سا لیکچر جس کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین اس طرح کیا کہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے. ایک چھوٹی سی بات رہ گئی ہے, وہ یہ کہ ایک لفظ ہے, یہ الفاظ ان کو میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں لیکن پھر بھی یہاں اس کا ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ ٹاپک وہی ہے. کیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ
افعال خمسہ میں چاہے جازم المضارع آئے یا نواصب المضارع آئے تو وہ تبدیلی یہی پیدا کرے گا کہ نون کو ڈراپ کرے گا. مرفوع صیغوں میں یہ نصب دے گا ناصب اور جازم جزم دے گا. مبنی صیغوں میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرے گا. ایک چیز رہ گئی ہے کہ جب کسی فعل کے آخر میں حرف علت آ جائے، حرف علت کیا ہے جی؟ یہ یا ہے اور یہ واو ہے. یہ جازم المضارع سے ہے لائے نہیں، تو یہ لائے نہیں جو ہے یہ جازم ہے اور یہ ناصب ہے. ناصب نے آ کر حروف علت کو قائم رکھا اور اس کو نصب دی، اور فعل مضارع کے اوپر جب جازم آیا لائے نہیں، چاہے لم آ جائے چاہے لما آ جائے کوئی بھی آئے بات وہی رہے گی. یعنی ایک کو لانے سے مراد ہے اس کے ساتھ والے باقی سات جو جتنے بھی ہیں سب یہی عمل کریں گے. اس نے آ کر اس کو جزم دینے کی بجائے آخر سے حرف علت کو گرا دیا. تو یہاں پہ یہ نسیہ ینسیو اور تنسیو واحد مذکر حاضر کا صیغہ تھا، تو چاہیے تو تھا کہ یو یا کے اوپر جو پیش تھی اس کو ہٹا کے یہ اس طرح جزم آ جاتی، لیکن چونکہ حروف علت ہے تو اس کو گرا دیا، تو لفظ بنا لا تنسا، تم مت بھولو. کیا ہے آگے؟ یہ تھا دعوا یدعوہ، جیسے یہ ندعوہ واو کے اوپر پیش تھی، پیش کو ہٹا کر لن نے آ کر نصب دے دی. یہاں پہ کیا ہوا؟ واو حرف علت ہے اس کو ڈراپ ہی کر دیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے اگر حرف علت یا اور واو آ جائے تو لن کیا تبدیلی پیدا کرتا ہے اور لا تبدیلی کیا کرتا ہے، ناصب المضارع کیا کرتے ہیں اور جازم المضارع کیا کرتے ہیں. یہ تھا آج کا لیکچر. ہمارا لمبا ہو گیا ہے لیکن اس سارے لیکچر کو ایک ہی ٹائم میں سمونا جو ہے نا وہی زیادہ امپورٹنٹ تھا. وما علیہ الا البلاغ المبین.